حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2059۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 156 میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور کن کن حالات میں صبر کرتے ہیں۔ یہاں انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ در حقیقت صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے بخشش اور ہدایت اور رحمت ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مصیبت پر صبر کرنے والے لوگوں کے کئی فضائل اور ان کے متعلق احادیث پڑھی تھی۔ آج ہم اس موضوع کے آداب جانیں گے کہ مصیبت پر صبر کرنے کے کون کون سے آداب ہیں۔ آداب تو بہت ہیں لیکن ان میں سے چند آداب میں آپ سے شیئر کروں گی جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحہ نمبر 277 پر ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ آیت نمبر 156 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، کیا آپ غمزدہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا، جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا، اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ درد کی کیفیت میں واویلا مچانے کی بجائے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو ہنسی خوشی گزار دیا جائے۔ بلا شبہ کہنا آسان اور سہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بہترین ہے۔ آیت نمبر 158،
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اس آیت میں صبر کے متعلق ایک بہت ہی مشہور اور عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو مکہ مکرمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں واقع ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام بالکل بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا اور نہ ہی یہاں پانی تھا، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی جب پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان کی طرف دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف پہنچیں۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وعدے کا جلوہ اس طرح ظاہر ہوا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا گیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو مقبولیت دعا کا مقام بنا دیا گیا۔ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس جز سے یہاں مراد دین کی نشانیاں ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں، مثلاً کعبہ، عرفات، مزدلفہ، یا تینوں جمرات جہاں پر رمی کی جاتی ہے، صفا مروہ، منی، مساجد، یا کچھ قیمتی زمانے جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، یا کسی دوسری قسم کی علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ سب شعائر دین کہلاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا و مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم اور توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا و مروہ کی سعی حج میں شامل کی گئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اساف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرا کرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کسی حد تک مشابہت بنتی تھی۔ اسی لیے اس آیت کا نزول ہوا اور مسلمانوں کو اطمینان دیا گیا کہ تمہارے لیے ایسا کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے، چونکہ تمہاری نیت خالص ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے ہیں اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر لگانا واجب ہے، اس کے ترک کر دینے سے دم دینا پڑے گا یعنی قربانی واجب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 159 and 160۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو تمہاری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے
اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک یہ آیت در حقیقت ایسے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ علماء تھے لیکن توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیتیں اور اوصاف چھپاتے تھے، جبکہ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں اور جب بتائے جائیں تو غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت ہی سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ یہودی علماء کیا کرتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بتاتے ہی نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیا کرتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانے والوں کے لیے حدیث میں کچھ وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں اور بغیر پڑھے عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں ہے، اور یہ سب مذکورہ آیت و حدیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہیں تو محض ایک کالم یا آرٹیکل لکھنے والے لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ یلعنہم اللہ، اللہ لعنت فرماتا ہے کن لوگوں پر؟ ایسے لوگوں پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ اور مومنین کی بھی ان پر لعنت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی اچھی بات یا دین کی بات کو جانتے ہیں تو اسے لوگوں تک آگے پہنچایا جائے تاکہ ہمارے دین اسلام کی جڑیں لوگوں کے دلوں میں بخوبی پھیلتی رہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ دینداروں کو اصلاح اور توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرتے ہو اور بیان کرتے ہو اس کو جو تم نے چھپایا تو میں تمہاری توبہ قبول فرماؤں گا، بے شک اللہ ہی مہربان ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں سے جا کر معافی مانگو کہ ہاں ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم خواہش پرست ہو گئے تھے، ہم نے جو چھپایا ہمیں وہ چھپانا نہیں چاہیے تھا، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن جب تک ایسا نہیں کرو گے عوام کی حالت نہیں سدھرے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور دین کی باتوں کو لوگوں کو بتاؤ۔ یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں لوگوں کو کبھی بھی دین کی باتیں نہ سکھا پاتا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں، دین کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔